جب ایک ماں کا بچہ جو تھا یا اس کا شوہر انتقال کرتا، تو جب شوہر انتقال کرتا، اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کی تو ماں لگتی ہے، اب شوہر جو ہے انتقال کر گیا، اب وہ بیٹا بھی استغفر اللہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا تھا، اور ایک نہیں بلکہ کہیں کہیں مرد جو ہے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اور ان پر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا تھا اور اس زمین سے وعدہ کیا کہ زمین جب تیرے اندر قہر پھیل جائے گا، جب تیرے اندر زنا کی زیادتی ہو جائے گی، جب تیرے اندر ناحق قتل ہونے لگ جائیں گے، جب تیرے اندر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگ جائیں گے، تو میں ضرور بن ضرور تیرے اندر کوئی اپنا پیغمبر بھیج کر میں اس ظلم کو ختم کروں گا۔ تو جب یہ ظلم آسمان کو چھونے لگا، یہ دن بہ دن بڑھنے لگا، تو اس زمین نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا، جب رشوت خوری عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب ظلم عام ہو جائے گا، تو میں کسی نہ کسی کو ضرور بھیج کر اس زمین سے ظلم کو، اس زنا کو، ان بدکاریوں کو ختم کرواؤں گا۔ تو اے اللہ، اب حد یہ ہو چکی ہے کہ باپ ماں اور بیٹے کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہا، اب عورتوں پر کوئی کسی طرح سے ہاتھ رکھنے والا نہ رہا، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہ رہا۔ پروردگار آج اس اپنے پیغمبر کو بھیج دیجئے تاکہ یہ ظلم ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت زمین پر بھیجا، تو آج ان عورتوں کو، ان بچیوں کو جن کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شوہر کا انتقال ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا رواج ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا تو بیوی کو 7 زیورات کے زندہ جلایا جاتا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اسلام کا پرچم جب بلند کیا، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مت کوئی زندہ بچیوں کو دفن کرے گا، مت کوئی بیٹی پر ظلم کرے گا، مت کوئی بیٹیوں کو ستائے گا، مت کوئی اپنی بیٹیوں کو تنگ کرے گا، بلکہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر کے اندر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے گا اس میں 1 رحمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام کے علاوہ بھی بہت مذہب ہے، آپ کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھائیے، میں یہ نہیں کہتا ہر مذہب نے عورتوں کی حفاظت کا اعلان کیا ہوگا، عورتوں کی عزت کے لیے کہا ہے، مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب نے اس طرح سے اعلان طور پر، واضح طور پر عورت کی عظمت بیان کی ہے، اس طرح کی عظمت، اس طرح کے اخلاق، اس طرح کے حسن، اس طرح کے کردار، اس طرح کی صفات، اس طرح کی شان، اس طرح کی بلندیاں آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ اور ہمارے مذہب کا صرف باقی والے مذہبوں کے ساتھ کمپرومائز بھی نہیں، ہمارا مذہب جو قرآن ہے، قرآن پر بھی سائنس نے تحقیق کی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو شریعت مصطفیٰ ہے، اس کا ہر پہلو میں حکمت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سائنس نہیں پڑھنی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ سائنس کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذرا زندگی پڑھو، آدم کو کتنی زبانیں آتی تھی۔ آج کا وقت وہ ہے اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دو۔ جب تمہارا بچہ سائنس پڑھے گا، اگر صرف سائنس پڑھے گا تو قرآن نہ پڑھے گا، گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ سائنس کے اندر کچھ ایسے عقیدے ہیں جو قرآن سے ٹکراتے ہیں، اور جب قرآن سے ٹکرائے تو اگر کسی نے سائنس پر یقین رکھا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر سائنس بھی پڑھی تو قرآن بھی پڑھا، دونوں کو پڑھ لیا، اب ایمان استقامت میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ دونوں میڈیکل کی شاپ کرتے تھے، ایک غیر مسلم تھا، ایک مسلم تھا، اور ایک مسلم تھا جو وہ دعوت اسلامی میں جماعت کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ جب 3 دن جماعت کے ساتھ رہا، وہاں سے واپس آیا تو اس ہندو غیر مسلم نے کہا جناب تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا میں ایسے ایسے دعوت اسلامی میں اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے گیا تھا۔ کہا کیا سیکھا؟ کہا میں نے یہ سیکھا کہ آج جو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو 3 بار ہاتھ پر پانی ڈال کر دھو لیا کرو۔
3 بار پلیٹ کو دھو لیا کرو. تو اس نے کہا 1 بار دھونے سے تو صاف ہو جاتی ہے, لہذا 3 بار دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس غیر مسلم نے کہا تو بھی ڈاکٹر ہے اور میں بھی ڈاکٹر ہوں, لہذا 1 بار دھو کر اسے مشین میں ڈال دیا جائے. اگر اس کے اندر آرگنزم نکل گئے, اس کے اندر کچھ کیڑے مکوڑے نکل گئے تو تیرا مذہب جو ہے سچا ہے, اگر نہ نکلے تو تیرا مذہب جھوٹا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر پلیٹ 3 بار دھونے سے پہلے سارے کے سارے آرگنزم ختم نہ ہوئے تو لہٰذا تمہارا مذہب غلط ہے. اگر 3 بار دھونے سے پلیٹ کے اندر سب کے سب آرگنزم ختم ہو گئے تو ہمارا مذہب سچا ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہوئی تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. 1 بار پلیٹ کو دھو کر ڈالا تو پلیٹ کے بیچ میں پھر آرگنزم مائکروسکوپ وغیرہ دکھ رہے تھے. تو جب اس نے دوسری بار دھو کے ڈالی تو پھر آرگنزم نظر آئے. جب تیسری بار دھو کر ڈالی تو پلیٹ بالکل صاف ہو گئی. اس نے کہا اللہ اکبر, میں نے آج مشین کے اندر پلیٹ ڈالی ہے, لیکن تمہارے نبی نے کہیں 100 سال پہلے بتا دیا ہے کہ تمہاری 3 بار پلیٹ دھونے سے پہلے صاف نہیں ہو سکتی. میری بہنوں, آج تم جس مغربی فیشن کی شکار ہو چکی ہو, آج جس تم بے حیائی کے راستوں پر چل چکی ہو, اور آج جن سکولوں اور کالجوں پر تم فخر کر کے گھروں سے نکلتی ہو اور جن پر تمہیں ڈوٹ ہے, خدا کی قسم اس مائک سے میرا چیلنج ہے, اگر تم اپنی سائنس پر یقین رکھتے ہو, آؤ اپنی سائنس کو اٹھا کر دیکھو. جب عورت اپنے سر ننگا, اپنے بال جو ہے چہرہ ننگا کرتی ہے یا اپنے بدن پر پتلا اور باریک لباس ڈالتی ہے, ذرا سائنس کو پڑھ لیجئے کہ سائنس کہتی ہے کہ جب تمہارے آسمان سے سورج طلوع ہوتا ہے, اس کی کرنیں عورت کے جسم پر پڑتی ہیں, اس کا جسم نازک ہوتا ہے اور اس کا جسم نازک پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں, اگر اس کا جسم لباس کے اندر نہ ڈھانکا ہو تو یہ کافی ساری بیماریوں کی شکار ہو جاتی ہے, جن میں وہ بیماریاں بھی شامل ہیں جو لاعلاج بیماریاں. یہ تو سائنس کہتی ہے. میرے آقا نے تو پہلے سے کہہ دیا, قرآن نے پہلے سے کہا تم پردے کے اندر رہو. اور آج وہی تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں, آپ نے تجربہ کر کے رکھا ہو, جب تمہارے بیویاں تمہارے چولہے کے ساتھ بیٹھتی ہیں, اٹھتی ہیں تو دونوں ہاتھ زمین سے ٹیک کر اٹھتی ہیں. پوچھا جائے جناب کیا بات ہے تو کہتی ہیں کمر میں درد ہے. کبھی آپ کو سائنس بڑی بری لگتی ہے تو کبھی آپ نے بیوی سے یہ نہ پوچھا کہ تیرے کمر میں درد کیا ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑے. آپ نے ڈاکٹر کے پاس دوڑنے سے پہلے آپ نے یہ تجربہ کیوں نہیں کیا کہ میری بیوی تو جو ہے تجھے کمر میں درد ہے, ذرا تو یہ بتا تو نماز پڑھتی ہے؟ ہاں, اگر وہ نماز بھی پڑھتی ہے, شریعت کی پابند ہے, پردہ بھی کرتی ہے, پھر یہ کیسا کہ تیرے کمر میں درد ہے؟ اب تم ڈاکٹر کے پاس دوڑے, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں دوڑا. میں نے سائنس نے جب یہ کہا کہ عورت کے کمر میں درد ہونے کا ریزن یہ ہے تو میں نے فوراً قرآن کی طرف رجوع کیا. قرآن نے کہا وَقُرْآنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَتَبَارَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ اپنے بے حیا مت گھومو اور تو پردہ کے اندر رہا کرو. اگر تم بے حیا گھومو گی, سورج کی کرنوں کی وجہ سے تمہارے جسم پر جب وہ پڑھے گی تو تمہارے جسم کے کمر کے اندر جتنی نسیں ہیں یہ سب کمزور ہو جائیں گی اور عورتوں کی کمر میں کی درد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. اب ذرا دیکھ لیجئے کہ بیمار ہیں کہ نہیں ہے. میری بہنوں, تم جس مغربی فیشن کی شکار ہو, یہ تمہارا مغربی فیشن تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. کبھی تم نے نہیں سوچا کہ ہم اس نبی کی زندگی پڑھے, ہم اس فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے. اسلام کے اندر ایسی ایسی مقدس شہزادیاں گزری ہیں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, جن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی. اور ان کی زندگی اٹھا کر پڑھو. ان چہروں پر, ان حسینوں چہروں پر اترانے والیوں, ان حسینوں چہروں کو آپ نے شیشہ صوبہ رکھتے ہو, روم کے اندر رکھ کر 5 یا 10 منٹ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کریم لگا کر اپنے جسموں کو سجانے والیوں, یاد رکھو حضرت مولا علی کائنات شیر خدا قبرستان سے گزرے تو حضرت علی نے کہا او مردو زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. اتنے میں ایک عورت زندہ ہوتی ہے جس کو بھی 3 ہی دن قبر کے اندر ہوئے تھے, اور جب وہ زندہ ہوئی تو حضرت مولا علی نے کہا تم پر کیا گزرتی ہے؟ اس نے کہا اے علی خدا کی قسم ہے ابھی 3 ہی دن مجھے اس قبر کے اندر ہوئے ہیں, اور اس چہرہ, وہ میرا چہرہ جس چہرے پر میں صبح کریم لگایا کرتی تھی, عطر لگایا کرتی تھی, بہت اپنے آپ کو سجایا کرتی تھی کہ آج میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے غیر محرم دیکھیں گے, غیر مرد دیکھیں گے اور میری طرف متوجہ
متوجہ ہو جائیں گے. اور باقی والی عورتوں سے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتی تھی, اسی لیے تو میں اپنے آپ کو سجایا کرتی تھی. علی خدا کی قسم ہے, آج وہ چہرے کا گوشت بھی گر چکا ہے, آج آنکھیں بھی گر چکی ہے, آج سب کچھ گر چکا ہے. اے علی خدا کی قسم. تو میری بہنوں یاد رکھو, جب تم قبر کے اندر جاؤ گی تمہارا جسم پگھل جائے گا, تمہارا گوشت گر جائے گا, تمہاری یہ آنکھیں حسین گر جائے گی, تمہارا چہرہ اگر دنیا میں معمولی سا بگڑ جائے تو دنیا کے لوگ تمہیں دیکھ کر راضی نہیں ہوگی. کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ ہم نبی کی شریعت کو پڑھیں گے؟ لیکن اللہ اکبر, جب بندہ اس چیز پر نظر ڈالے تو یوں لگتا ہے کہ جنگل چھوڑ کر نکل جائے اور اس دنیا کو 3 طلاق دے کر نکل جاؤ. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں پیدا کی ہیں. میں ان پر جتنی بھی یہ ساری کی ساری کمیاں ہیں, میں ان پر عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا. یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں کہ وہ اچھا لباس ڈالیں, یہ ذمہ داری مردوں کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو اچھا لباس لگائیں. جب تمہاری بچی 3 یا 4 سال کی 5 سال کی آتی ہے تو ہم اسے کہہ دیں کہ اپنی بچی کو مدرسے کے اندر بھیجو تو اچھے لباس کے اندر بھیجو, اور ان کے باپ اور ان کی مائیں یہ کہتی ہیں جناب بچی تو بھی چھوٹی ہے. جب تم چھوٹی بچی کو پینٹ شارٹ لگاتے ہو, جب چھوٹی بچی کا سر ننگا رکھتے ہو, وہی بچی 11 اور 12 سال کی عمر میں جاتی ہے, 12 سال سے جب گزر جاتی ہے, وہ بچی تم سے یہ نہ کہتی ہے کہ ابا مجھے لباس لگا دو, ممی مجھے لباس لگا کے دو. وہ تمہاری پسندی کا درزی بھی پسند نہیں کرتی ہے, وہ اپنی مرضی کا ٹیلر ٹیچر ڈھونڈتی ہے اور کہتی ہے ابا پیسہ دے دو. کہا میں نے لباس لانا ہے, اگر آپ کہو گے ہم لا کر دیں گے. کہا نہ میں خود لے لوں گی. وہ خود شو روم کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے. یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجدوں میں سجدے کرنے والوں, مسجدوں میں قیام کرنے والوں, وہ جو رات بھر سجدے میں رہتے ہیں, گھروں کے حالاتوں پر نظر نہیں ڈالتے ہیں, وہ اس حدیث کو کان کھول کے سن لیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ مرد جس کی بیوی بے حیا ہو, وہ مرد جس کی بہن بے حیا ہو, وہ مرد جس کی بیٹی بے حیا ہو, پردہ نہ کرتی ہو اور اس کو اسلام کی طرف کوئی اسلام کی فکر نہ ہو, فرمایا وہ مرد رات بھر اگر سجدے میں پڑے رہے, رات بھر قیام میں پڑا رہے گا, مگر یاد رکھو اس کی عبادت اسے کام نہ آئے گی, اس کی عبادت اس کو فائدہ نہ دے گی, آخر وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کبھی ہم نے غور نہیں کی. میری بہنوں, اللہ جب دین کی سمجھ لیتا ہے, عقلیں چھین لیتا ہے, اور آج تم پریشان ہو, آج تم کالجوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہو, آج اسکولوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہو, آج تم بزنس کے دروازے کھٹکھٹاتی ہو, آج تم مردوں کے مقابل چلنا چاہتی ہو, اس لیے کہ تم روزی کی تلاش میں ہو. پارہ نمبر 22 کے اندر شروعات کے اندر پڑھی لیجئے, سورہ نساء پڑھ لیجئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا روزی کالجوں کے اندر نہیں ملے گی, روزی سکول کے اندر نہیں ملے گی. اللہ رب العزت پیغمبروں کی بیویوں سے خطاب کرتا ہے, یا رسول اللہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم عزت کی روزی چاہتی ہو تو حیا کے اندر رہو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ تمہیں حیا کی روزی عطا فرمائے گا. اور ایک نوجوان تھا, بڑا امیر گھر کا تھا, رات کو دروازہ چھت پر چڑھا, گرمی کا موسم تھا, اتنے میں باہر ایک عورت پر نظر پڑی. عورت بڑی حسین و جمیل تھی. جب اس عورت کو دیکھا اس پر عاشق ہو گیا. اس نے اس عورت کو کہا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں, مگر میری ایک بات کو قبول کرنا ہوگا. اس نے کہا کیا بات ہے بتائیے. اس نے کہا آپ مجھے اپنا جسم پیش کر دیا جائے, بدکاری کے لیے تیار ہو جائے, جتنا پیسہ چاہو تو میں دے دوں گا. وہ عورت عام عورتیں نہیں تھی, وہ عورت کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی, وہ بڑی خاص عورت تھی. اس نے جواب دیا, او اللہ کے بندے گناہ لذت کے لیے مت کر, تو گناہ کرے گا وہ گناہ تیرے نامہ اعمال میں مکمل طرح سے موجود رہے گا, مگر جو ہے تیری لذت جو ہے کچھ ٹائم کے لیے رہے گی تو ختم ہو جائے گی. آخر کیا ہوا, جب اس عورت نے انکار کیا تو وہ جواب دے کر واپس چلا گئی. ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی, کچھ کھانے کے لیے نہ ملا, تو وہی عورت جو ہے اس نوجوان کے پاس آتی ہے. وہ نوجوان بہت امیر گھر کا تھا, تو جب قحط سالی ہو گئی, سارے کے سارے غریب ہیں, وہ امیروں کے دروازے پر آ گئے. تو جب وہ, آپ شور تھوڑا کم کریں, تو جب وہ امیر کے دروازے پر آئے لوگ, تو ایک لائن لگی تھی. اس نوجوان نے جب اس لائن کے اندر نظر ماری تو اس نے
اس عورت کو بھی اسی لائن کے اندر دیکھا تو اس نے اپنے غلاموں کو کہا آپ ایسا کرو کہ جو یہ عورت لائن کے اندر لگی ہے اس کو بول کے میرے روم کے اندر آ جا، اور باقی جتنے لوگ بھی مجھ سے مانگنے آئے ہیں ان کو دے کر فوراً گھر بھیج دیا جائے۔ تو اس کے غلاموں نے ان لوگوں کو دیا جو کچھ مال دینا تھا، دے کر واپس لٹا دیا، اور اس عورت کو اپنے روم کے اندر پرسنل میں بلا کر اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو قید سالی کا عالم ہے، لہٰذا تو بول تجھے کتنا مال، کتنے پیسے اور کتنی رقم چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تجھے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس نے کہا ذرا بتا تیری بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تجھ سے بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جتنی رقم چاہے لے لے، اپنا جسم پیش کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ کہا میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں اور میں اب تجھ سے بدکاری نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کا انصاف ہے، آپ مجھے کچھ دو یا نہ دو، لیکن یاد رکھ میں بدکاری نہ کرنے دوں گی۔ واپس گئی تو قید سالی تھی، بچے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اور بچوں نے کہا اماں اگر تو نہیں ہمیں کچھ کھلا سکتی، ہمیں کچھ پلا نہیں سکتی ہے تو پھر ایک کام ایسا کر، ہمارا گلا دبو کر ہمیں مار دے تاکہ ہم اس عذاب سے ختم ہو جائیں۔ یہ بھوک اور یہ پیاس میری اماں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آخر ماں کا دل تھا، ماں کی آنکھ سے آنسو آئے اور اس نے سوچا، کہا ایک بات ہے اگر میں بدکاری کروں گی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کر لوں گی، لہٰذا بچے مر جائیں گے۔ میں جاتی ہوں اس نوجوان کے پاس، اسے کہتی ہوں کہ رقم دے دیجئے۔ جب وہ گزری وہاں سے واپس آئی اور راستے کے اندر آئی تو اس کو خیال آیا کہ موت بھوک میں بھی آ سکتی ہے اور بھوک کے علاوہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو آج کھانا کھلا لوں، خود گناہ کر دوں تو یہ بچے بچ جائیں گے، لیکن کل یہ بچے کسی اور بہانے سے بھی مر سکتے ہیں۔ اس لیے جس اللہ نے مجھے اس امتحان کے اندر ڈالا ہے، میں اسی اللہ کی عبادت کے اندر کیوں نہ شروع ہو جاتی ہوں۔ تو جب اس عورت نے کیا کیا، وہ دوڑ کر جاتی ہے اور مسلح ڈال لیتی ہے، مسلح ڈال کر سجدے میں گر کر کہتی ہے پروردگار یہ تیری بندی ہے، اگر تیرا ایک یہ میرے دیے ہوئے جو تو نے مجھے بچے دیے ہیں، اگر ایک ایک بچہ کر بھی اگر مر جائے گا، میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مرے گا، میں برداشت کر لوں گی، مگر اے پروردگار میں یہ نہیں برداشت کرتی ہوں کہ میں کسی کی امانت کے اندر خیانت کروں، میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ مجھ پر غیر محرم مرد جو ہے آج ہاتھ ڈالے۔ پروردگار آج میں سجدے کے اندر آج گر چکی ہوں، پروردگار میں بدکاری نہیں کرواؤں۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھو، ادھر وہ لڑکی عورت سجدے میں ہے، ادھر دروازے پر آواز آئی دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو وہی نوجوان جو زنا اور بدکاری کے لیے کہا کرتا تھا، اس نے کافی سارا سامان، پیسے اور کھانے کا سامان لایا اور پیش کرتا ہے، کہتا ہے او میری بہن، میں تیرے یہ عمل، تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری دیکھ کر میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، میرا دل بدل گیا، آج کے بعد تو میری بہن ہے اور یہ تحفہ قبول کر۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے پھر سجدے میں پڑ گئی، کہنے لگی پروردگار جو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اس نوجوان کو دنیا پر میں بھی جو ہے اس پر آگ حرام کر دے اور آخرت میں بھی آگ حرام کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی، تحفہ قبول کیا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ نوجوان کبھی آگ میں ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا، کبھی تیل کی کڑائی میں ہاتھ ڈالتا اس کا تیل نہیں ڈلتا، اس کا ہاتھ نہیں جلتا۔ تو لوگوں نے کہا وہ نوجوان ذرا تو بتا تیرے اندر کیا اتنی بڑی کرامت ہے، کیا عمل کرتا ہے، تو تیل کی کڑائی میں ہاتھ ڈالے نہیں جلتا، آگ میں ہاتھ ڈالے نہیں جلتا، یہ کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ کہا بتانا ہوگا۔ کہا تب بھی، کہا کوئی عمل نہیں تھا، اس عورت کی میں نے جو خدمت کی، اس عورت نے جو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی، اللہ نے اس دعا کا بدلہ یہ دیا کہ میں آگ میں بھی چھلانگ دوں گا، میں نہیں جل سکتا۔ میری بہنوں، ان عورتوں کی تاریخ اٹھاؤ، وہ عورتیں دعائیں کرتی تھی تو آگ نہیں جلا سکتی تھی، اور آج نوجوان بھی کہتا ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، بہنیں بھی کہتے ہیں خدا کے لیے دعائیں کرو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے لیے دعائیں قبول کرو۔ دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ جب دعائیں قبول ہوگی کہ ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنوں نے بے حیائی کے اڈے کھول چکے ہیں، اور یاد رکھو
یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے دروازوں کو تم کھٹکھٹاتے ہو، بڑی خوشی سے بڑی شوق سے میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، یہ لوگوں نے ایک ٹائٹل بنا کر یوز کرتے ہیں، محاورہ سمجھ کر یوز کرتے ہیں، مگر یہ حدیث ہے۔ ایک عالم دین کسی سنیارے کی دکان سے گزر رہا تھا، اس سنیارے سے کہنے لگا جیسی کرنی ویسی برنی۔ کہا یہ کس نے کہا؟ کہا یہ ہمارے مصطفیٰ کی حدیث ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اس نے کہا جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا سنیارے سے کہنے لگا اگر تو کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا، تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اگر تو کسی کی بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا، تیری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ اس سنیارے نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی پردے کے مقام پر ہے، وہاں کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی ہاتھ لگائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں آزما کے دکھا دیکھتا ہوں۔ اس سنیارے نے کیا کیا؟ سنیارے کی دکان تھی، ایک عورت خوبصورت آئی، اس نے کنگن مانگے یعنی چوڑیاں وغیرہ مانگی۔ اس سنیارے نے ڈیمانڈ کی، کہا محترمہ میں ایسا کروں، میں تجھے کیوں نہ اپنے ہاتھ سے سنیار تیرے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، اس کے اندر چوڑیاں ڈالنے لگا تو اس کا دل بدل گیا، اس نے اس ہاتھ کو دبایا یعنی بدکاری کی طرف ارادہ کیا۔ اس عورت نے ہاتھ کھینچا، چھڑایا اور روتی ہوئی گھر چلا گئی۔ جب وہ روتی ہوئی گھر چلا گئی، رات کو سنیارہ گھر گیا تو اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، اور اس نے فوراً پوچھا او میرے شوہر بتا آج تو نے کس عورت کی طرف بدنگاہی سے دیکھا، آج تو نے کس عورت کے ساتھ بدکاری کی؟ وہ رونے لگا کہ میری بیوی تجھے کیسے خبر مل گئی کہ میں نے یہ ایسا عمل کیا؟ کہا مجھے پتا ہے، میں نے حدیث سنی ہے جیسی کرنی ویسی برنی، تو میں نے میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، آج تک میں پاک دامن رہی، کسی ماں کے لال نے مجھ تک ہاتھ نہ چھویا تھا، آج تیرے غلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا اور میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر نے بھی کسی کا ہاتھ دبایا ہوگا۔ جب اس نے یہ سنا تو شوہر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں مجھ سے یہ عمل ہوا تھا۔ اس نے عمل سنیارے کی دکان پر کیا اور اس کے غلام نے وہی اس کے عمل اس کے گھر میں نبھایا۔ اب سنیارہ واپس گیا، جا کر دوسرا تیسرا دن گزرا، پھر وہ عورت آئی، اس کے پاؤں میں پڑھا، کہنے لگا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا جو ہاتھ دبایا میرا ارادہ بدل گیا، مجھ پر شیطان سوار ہو گیا، لہٰذا اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ اس عورت نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ پاک کے لیے معاف کر دیا۔ اور جب رات کو وہ گھر جاتا ہے، عورت بڑی مسکراتی ہے، اس کی بیوی مسکرا رہی تھی، ادھر ہی سے عورت نے سوال کیا میرے شوہر آج کوئی نیک کام کر کے آئے ہو، آج کسی کو خوش کر کے آئے ہو؟ کہا تجھے کیا پتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے۔ کہا کیا پتا ہے؟ کہا وہی تیرا غلام جس نے بدکاری کی نیت سے میرا ہاتھ دبایا تھا، آج وہ میرے قدموں میں آ کر پڑ کر توبہ کرنے لگا، اور توبہ کر کے اس نے یہ کہا کہ میری مالکہ صاحبہ بیگمہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی بدکاری کا ارادہ نہیں کروں گا۔ اس لیے اس نے یہاں توبہ کی، تو نے وہاں توبہ مانگی، تو نے وہاں معافی مانگی، اس نے یہاں معافی مانگی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم پکنک کی طرف جاتے ہیں، آج ہم شہر کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کی بچیوں کو لے کر گھومتے ہیں، آج ہم سکول میں جاتے ہیں، غلط ارادے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے نوجوان خدا کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لینا، ایک نوجوان کا واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ کسی پارک کے اندر گھومنے گیا تو بڑا کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ تھا، اس نے باہر سے ڈیمانڈ کی جناب میں ایک چیز کی ڈیمانڈ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ اکبر میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اندر سے کسی عورت کو بھیج دیا جائے۔ اور جو اس کا وہاں پہ مالک تھا اس ریسٹورنٹ وغیرہ کا، اس نے اندر سے کافی ساری تصویر فوٹو لائے اور فوٹو لا کر کیا کیے اس کے سامنے رکھے، کہا اس میں سے جس کو پسند کرے کر لے اور فیس کٹوا اندر چلے جا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے خدا کی قسم جب میں ان تصویروں کو پلٹنے لگا، پلٹتے پلٹتے مجھے ایک عورت ایسی نظر آئی کہ میری زمین میرے قدموں سے زمین نکل گئی، مجھے یہ نہ خبر چلی میں کہاں ہوں۔ تو وہ عورت کون تھی؟ کہا وہ میری سکی بہن کا فوٹو میرے سامنے آ گیا۔ یہ کیوں؟ کہ اس کا بھائی بھی بدکاری کرتا تھا، اس کا بھائی بھی کسی کی لڑکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اور اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ میری بہن بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں آ چکی ہے۔ آپ جب کسی کی بچیوں کو کہیں غلط استعمال کرتے ہو، آپ نہیں دیکھتے، خدا کی قسم آپ باڈی گارڈ لگا کر دیکھیں اسی وقت کے اندر نہیں تو اس کے آگے یا پیچھے آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کو کوئی استعمال کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے ماحول کے حالات بدلو۔ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ ایک گناہ تو وہ تھا
کہ میں نے جھوٹ بولا، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی توبہ کروں، میں ہی سزا اٹھاؤں گا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں نے، ماں بہنوں نے ایسی پرابلمیں کریٹ کری ہے، ایسی مصیبتیں بنا کے رکھی ہے کہ ایک عورت جب مارکیٹ کے اندر نکلتی ہے بے حیا ہے، اس پر عالم کی نظر بھی پڑتی ہے، ظالم کی نظر بھی پڑتی ہے، نوجوان کی نظر بھی پڑتی ہے، بزرگ کی نظر بھی پڑتی ہے. مجھے بتاؤ، عورت ایک تھی، جب باہر نکل گئی ہزاروں نے اس کو دیکھا، ہزار کے ہزار گناہگار ہو. ایک بندے نے ہزاروں کو جہنم کو دھکیل دیا. اسے بہتر یہ کیوں نہ ہے کہ اسی ایک کو دھکیل دیا جائے. کیا جواب دو گے؟ دعوے تمہارے یہ ہیں. کسی سے کہو جناب، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جنت میں، ہاں جنت اللہ نے دے دی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہو. تم نے کیا جنت کو اس طرح سمجھ لیا جیسے کہ تم صبح شاپ پر جاتے ہو تو کوئی ایسی چیز کھا کر آ جاتے ہو، پیسے دیے چیز لے لی؟ کیا جنت ایسی ہے بریانی کھانی ہے؟ یہ مارکیٹوں سے بریانی خرید کر لانی ہے جنت ایسی ہے؟ نانا. جنت سے ان لوگوں کو بھی اپنا یہ ان کا بھی کانفیڈنس نہیں تھا، ان کو بھی یقین نہیں تھا، جو رات رات سجدوں میں گزارتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر بھی روتے تھے. ایک نوجوان کا قصہ آتا ہے، وہ بادشاہ تھا، اس نے جب اس کا موت کا انتقال آیا، اس نے وعدہ کروایا تھا کہ صبح جب میں مر جاؤں گا تو مجھے گھسیٹ کر قبرستان کی طرف لے کر جاؤں تاکہ میرے گناہوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے. ایسے ایسے لوگ بھی تھے. تو ہم جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، قیام نہیں کیا، مسجدوں کی طرف آئے نہیں، ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. جنت اللہ نے دینی ہے. تو یہ قرآن کس کا آیا ہے؟ جنت اللہ نے دی. قرآن کس نے دیا ہے؟ جنت اللہ نے دی. آدم سے لے کر 1,00,000 کموں پہ 24,000 پیغمبر کس کے ہیں؟ جب تیرا ایمان ایک بات پر ہے کہ جنت اللہ نے دینی ہے، یہ باقی باتوں پر ایمان کون لے کر آئے گا؟ اس لیے یہ کان کھول کر سن لے، میدان محشر بڑا سخت ہوتا ہے، وہاں کا حساب بڑا سخت ہوگا. وہ بہنیں جو مارکیٹوں میں بے حیا گھومتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اٹھا کر پڑھو کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا تھا، حضرت عائشہ کا مقام کیا تھا. اور نوجوانہ مولا علی کی زندگی پڑھو، حضرت عمر کی زندگی پڑھو. آپ کے گھروں کی الماری اور طاقوں میں دنیا کا لٹریچر ضرور ملے گا مگر اسلام کا لٹریچر نہیں ملے گا. آپ کے گھروں کے اندر دنیا کی کتابیں ضرور ملے گی مگر اگر قرآن نہیں ملے گا. اگر قرآن ملا ہوگا تو گرد و غبار کے اندر ڈوبا ہوا ملے گا، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا. جب تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں تو تمہارے گھروں میں سکون اور چین کہاں سے آئے؟ تمہارے ہاں مسجد ہے، اتنا بڑا معاشرہ، اتنی بڑی سوسائٹی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ لوگ صبح ہمیں اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اگر تم مسلمان ہو، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تم کیوں جاتے ہو لوگوں کے دروں پر، ہاتھ پکڑتے ہو، قدموں میں جھکتے ہو، اللہ جناب ہمارا کچھ کرو، ہمیں کامیابی مل جائے. تم لوگوں سے کامیابی ڈھونڈتے ہو، ادھر تمہیں صبح اٹھ کر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تمہارا رب کہہ رہا ہے او میرے بندے تو بڑا مقدس ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے طور سینا کی قسم، زیتون کی قسم، بلند شہر کی قسم، او انسان تو بڑا عظمت والا ہے. تیری قسم، رب تیرے لیے قسم کھا کھا کے کہتا ہے تو عام آدمی نہیں ہے کہ ان دنیا داروں کے قدموں میں جھک جا. تجھے رب کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے حی علی الفلاح. او میرے عظمت والے انسان، آجا کامیابی کی طرف. او میری عظمت والی بہن، آج جا نماز پر آجا، سجدہ کر کے دیکھ. اگر تیرا رب نے تجھے نہ دیا تو پھر کہنا. کبھی آئے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت بنایا جاتا ہے. تو جب 5 وقت نہیں بنایا جاتا، ایک مسجد کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں اللہ کی یہاں بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہی تھی. تو راستے میں اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے. اس نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا شکایت کرنے. کہا کیوں؟ کہا 5 وقت میرا دروازہ بند رہتا ہے اور آج اللہ سے کہنے جا رہی ہوں اللہ جنہوں نے میرا دروازہ بند کیا ان کا دروازہ تو بھی بند کر. جب تمہارے دروازے اللہ بند کر دے جس کے دروازے، تو ساری کائنات کے لوگ اگر مل کے دروازے کھولنے لگ جائے تو دروازے نہ کھول پائیں گے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسجدوں کے اندر آؤ،
یہ تکبر اپنے اندر سے ختم کر دو. کہیں عبادت کے تکبر میں ڈوبے ہیں, کہیں مال و دولت کے تکبر میں ڈوبے ہیں, کہیں حسن کے تکبر میں ڈوبے ہیں, کہیں کسی کے تکبر میں کوئی کسی قبر کے اندر آ چکا ہے. یاد رکھو, علم کی شروعات عاجزی سے ہے, علم کی شروعات انکساری سے ہے, اچھے اخلاق سے ہے. جس بندے کے اندر عاجزی آ گئی, جو جھک گیا, اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے, میں ذرہ سے ذرہ نہیں ہوں, ذرہ کیا, او میرے پروردگار تیرے سامنے میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے. اے اللہ کہ دنیا میں تو نے جتنی مخلوق بنائی, جتنے انسان بنائے, یہ سب تجھ سے اعلیٰ ہے. پروردگار میں ان کے برابر بھی نہیں ہوں, اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سمجھ لو کہ تمہارے اندر اللہ نے کوئی اپنا انعام ضرور رکھ دیا, اور جس دن تمہارے اندر یہ آ گیا جناب میں بھی کوئی انسان ہوں, میں بھی کوئی بہت بڑا عالم ہوں, تو سمجھ لو تمہارے اندر شیطان کی عادت ضرور پڑ گئی. شیطان نے کم عبادت کی ہے, شیطان نے زمین کو ناپ ناپ کر سجدہ کیا, شیطان کم عالم تھا, جس کو کم علم تھا, لیکن تمہارا علم کے بنا پر تمہارا حساب نہیں ہوگا. تم کتنے متقی ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا, تم کتنے راتوں میں قیام کرنے والے ہو. تم 3 سورتیں یاد کر لو قرآن کی تو ڈنکے کی گلیوں میں گھوم جاؤ, میں عالم ہو گیا. تم 3 حدیثیں یاد کر لو, تم گلیوں میں گھومنے شروع ہو جاؤ, میں عالم ہو گیا. ارے اس کا کوئی مطلب اللہ سے نہیں ہے. اللہ تمہیں اخلاص سے جانتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں وہی چیز مقبول ہوتی ہے جو دکھتی نہیں. اس لیے میری آپ سے عاجزانہ یہ اپیل ہے, خدا کی قسم اپنے غربانوں میں جہاں کی دیکھو, آپ لوگ جب اپنی بچیوں کو بڑی اسپیشل گاڑیوں میں بٹھاتے اور بڑا مہنگا مہنگا لباس لگاتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانی ایک یہ ہوگی کہ عورتوں بڑا مہنگا مہنگا لباس ڈالی ہوں گی مگر ننگی ہوگی. تو صحابہ پریشان ہونے لگے, یا رسول اللہ اتنا مہنگا لباس تو پھر بھی ننگی ہوگی؟ کہا مہنگا تو ضرور ہوگا مگر باریک ہوگا. تو کیوں اپنے آپ کو, اگر اپنی بچیاں اتنی پیاری ہیں, آپ کو اپنے بچے اتنے پیارے ہیں, تو اگر تمہارا بچوں کا پیار یہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں بلکہ ان کے مجھے ان کا اس وقت مائن سے واقعہ نکل گیا, تو وہ اللہ کے پیارے ولی تھے. ان کے ہاں جب بچہ ان کی ماں باپ کو انتقال کر گیا تو ماں حضرت ایوب بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, تو جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کا اکلوتا بیٹا تھا, تو جیسا پیدا ہو گیا ماں رونے لگی, اے اللہ پہلے تو بیٹا نہیں تھا, بیٹا ہو گیا, امتحان میں پڑ گئی, اب میرا بچہ ہے قبر میں کیسے سوئے گا, میرا بچہ پرسرات سے کیسے گزرے گا, میدان محشر میں حساب کیسے دے گا. ماں کو نیند نہیں آئی, جب بچہ چلنے کے قابل ہوا وہ چلا تو ماں نے ہاتھ پکڑا, لے مدرسے میں چھوڑ دیا, کہا اب واپس نہ آنا جب تک عالم ہو جائے, جب تک فارغ نہ ہو جائے. تو بچہ جب آیا واپس آیا ایک دن چھٹی لے کر, تو لمبا واقعہ مختصر عرض کروں, واپس آیا, ماں نے دروازہ نہیں کھولا, کہا بیٹا عالم ہو گیا, کہا نہ اماں, کہا فارغ ہوا, کہا نہ اماں.